بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا یہ پہلا چیپٹر دا ڈائنگ سن اختتام کو پہنچنے لگا ہے، تو اس کے جو دو لاسٹ پیسیجز کل رہ گئے تھے آج ہم وہیں سے سٹارٹ لیں گے۔ دا اسٹارز دیم سیلوز آر فار ٹو ہاٹ فار دس۔ اب رائٹر کہتا ہے، وہی کل جب وہ بات کر رہا تھا کہ کچھ ایسی ہمارے زمین کا جو سیارہ ہے، زمین جو ہمارا سیارہ ہے، اس پر فزیکل کنڈیشنز جو ہیں وہ سوٹیبل ہیں اس کے ظہور کے لیے، تو اس میں وہ ٹیمپریچر کو زیادہ امپورٹنٹ قرار دے رہا تھا۔ اس سے آگے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دا اسٹارز دیم سیلز آر فار ٹو ہاٹ فار دس، کہ جو ستارے ہیں وہ خود اتنے زیادہ گرم ہیں کہ ان پر زندگی ممکن نہیں۔ وی مے تھنک آف دیم ایز اے کلیکشن آف فائرز اسکیٹرڈ تھرو اسپیس۔ اب ان ستاروں کو ڈسکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انہیں کلیکشن آف فائرز سمجھ سکتے ہیں، کلیکشن مجموعہ، آگ کے گولے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ستارے ہیں وہ دراصل آگ کے گولوں کا مجموعہ ہیں یا آگ کے گولے ہیں جو کہ اسکیٹرڈ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں تھرو اسپیس، پوری اسپیس میں، پورے خلا میں، پرووائڈنگ وارمتھ ان سراؤنڈنگس، اور ارد گرد کے ماحول میں وہ گرمی فراہم کرتے ہیں، حرارت فراہم کرتے ہیں۔ ویئر دا ٹیمپریچر از ایٹ موسٹ سم 4 degrees above absolute zero۔ ایبسلیوٹ زیرو جو ہے وہ درجہ حرارت ہے جس پہ ہیٹ ہوتی ہی نہیں، مینز گرمی کا وجود ہی نہیں۔ تو کہتا ہے کہ ان علاقوں کو، یہ جو آگ کے گولے ہیں یہ ان علاقوں کو گرمائی یا حرارت یا گرمی فراہم کرتے ہیں اپنے ارد گرد کے علاقوں میں، سراؤنڈنگز، اپنے راؤنڈ اباؤٹ ایریاز میں، ویئر دا ٹیمپریچر از ایٹ موسٹ سم 4 degrees above absolute zero، جہاں درجہ حرارت صرف ذرا ہی، یعنی صرف 4 درجے ہوتا ہے ایبسلوٹ زیرو سے، یعنی بالکل نقطۂ انجماد کے آس پاس۔ دیٹ از اباؤٹ 484 degrees آف فراسٹ آن دا فارنہائٹ اسکیل۔ اور فراسٹ یہاں مراد نقطۂ انجماد ہے۔ فارنہائٹ اسکیل پہ، فارنہائٹ پیمانے پہ یہ درجہ حرارت 484 ڈگری ہوتا ہے زیادہ تر، یعنی نقطۂ انجماد کے بالکل آس پاس۔ In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still. In the immense stretches of space، جو بہت وسیع و عریض پھیلاؤ ہے اس خلا کا، یعنی خلا انتہائی ہماری سوچ سے، ہماری امیجنیشن سے، ہمارے تصور سے، ہمارے خیال سے بہت بڑھ کر ہے۔ بیونڈ دا ملکی وے، ملکی وے آپ کو پتہ ہے کہکشاؤں کے راستے کو کہا جاتا ہے۔ اٹ از کولڈر اسٹل، کہتا ہے اگر خلا کو دیکھیں، خلا کے بہت وسعت والی اس کے پھیلاؤ کو دیکھیں، اور جو کہ کہکشاؤں سے بھی دور ہے، ملکی وے یعنی کہکشاؤں سے پار ہے، اٹ از کولڈر اسٹل، یہ زیادہ سرد ہے۔ تو گیلیکسی آف سٹارز جن کو ہم کہتے ہیں ملکی وے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر خلا کے بہت وسیع پھیلاؤ کو دیکھا جائے تو اس کے کہکشاؤں سے پرے یہ زیادہ سرد ہے۔ وہ کیوں سرد ہے؟ کیونکہ جو ستارے ہیں وہ آگ کا مجموعہ ہیں، اور اگر ان سے زیادہ فاصلے پر جاتے جائیں تو ان کی حرارت کم پڑتی جائے گی اور وہ علاقے ٹھنڈے ہوں گے۔ Away from the fires there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost۔ کہتا ہے ان آگ کے گولوں سے بہت دور جایا جائے تو unimaginable cold ہے، ناقابل تصور سردی ہے، of hundreds of degrees of frost، یعنی نقطہ انجماد سے بھی کہیں زیادہ سردی ہے۔ Close up to them there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil۔ اور اگر آپ ان کے قریب آئیں، چونکہ وہ آگ کے گولے ہیں تو ان کے قریب جو ہے وہ ہزاروں درجے کی گرمی بھی ہے۔ اگر ان سے دور جائیں تو انتہائی سردی ہے، اگر قریب آئیں تو انتہائی گرمی ہے، اور ہزاروں درجے کی گرمی ہے جس پر کہ تمام سالڈز، تمام
ٹھوس چیزیں جو ہیں وہ میلٹ ہو جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں، اور لیکوڈز بوائل اور تمام جو مایع ہیں وہ ابل جائیں۔ کل میں بات کر رہی تھی، وہ کل میٹر کی بجائے میں نے سالڈ کہا۔ میٹر کی 3 اقسام ہوتی ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، سالڈ، لیکوڈ اور گیس۔ تو یہاں پہ ہی وہ سالڈز اور لیکوڈز کی بات ہو رہی ہے کہ لیکوڈز جو ہیں وہ اتنا زیادہ بوائل ہو جاتے ہیں، اور بوائل ہونے کے بعد آپ کو پتہ ابلنے کے بعد وہ گیس میں تبدیل ہوتے ہیں۔ تو ان کی جو حیت ہے، اصل جو میٹر کی اصل فارم ہے، اصل جو اس کی شکل ہے، وہ بالکل اپنی اصل فارم کھو بیٹھتی ہیں۔ لاسٹ پیسج دیکھیے گا۔ Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. Life can exist only in a narrow belt. اب وہ کہتا ہے بیلٹ مطلب ایک پٹی، تنگ سی پٹی پر زندگی کا وجود جو ہے صرف ایک تنگ سی پٹی پر ممکن ہے۔ Surrounding each of these fires at a certain distance. ان آگ کے گولوں کے سراؤنڈنگ میں، مضافات میں، ارد گرد میں، دور میں، لیکن ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس، ایک مخصوص فاصلے پر، ویئر دا ٹیمپریچر از نیدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ، جہاں درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ بہت زیادہ سرد۔ یعنی ان آگ کے گولوں کے سے بہت دور ایک مخصوص فاصلے پر زندگی کا وجود ایک تنگ سی پٹی پر ممکن ہے، جہاں درجہ حرارت نہ تو بہت زیادہ ہو اور نہ بہت کم ہو۔ تو اس صورت میں ہی زندگی کا وجود ممکن ہے۔ آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس لائف وڈ بی فروزن۔ اگر ان تنگ پٹیوں کے باہر جایا جائے تو زندگی جم جائے گی، انجماد تک پہنچ جائے گی۔ انسائڈ اٹ وڈ بی برنٹ اپ، اور اگر ان آگ کے گولوں کے اندر جایا جائے تو زندگی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. سادہ سا، رف کا مطلب کیلکولیشن، رف کیلکولیشن کا مطلب سادہ سی کیلکولیشن، سادہ سے اعداد و شمار، تھوڑا چھوٹا سا اسٹیمیشن، تخمینہ، اس کا جائزہ، یہ بتاتا ہے کہ اس طرح کی جو ٹیمپریچر بیلٹس ہیں، اس طرح کی جو درجہ حرارت کی پٹیاں ہیں جن میں کہ زندگی ممکن ہے، آل ایڈڈ ٹوگیدر، اگر ان سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو میک اپ لیس دین 1,000 millionth part of the whole of space، پھر بھی وہ اس پوری خلا کا 1 کروڑواں حصہ بھی نہیں بناتے، بمشکل وہ 1 کروڑواں حصہ جو ہے وہ بنائیں گے۔ اینڈ ایون ان سائڈ دیم، اور حتیٰ کہ ان کے اندر بھی، لائف مسٹ بی ویری ریئر، زندگی کا وجود ناممکن ہوگا، ریئر نہ کمیاب، بہت کم، شاذ و نادر، ویری ریئرلی، فار اٹ از ایکسٹریملی unusual for suns to throw off planets as our sun has done، اور ان کے اندر لائف مسٹ بی ویری ریئر، زندگی یقیناً بہت کمیاب ہوگی، نایاب ہوگی، فار اٹ از ایکسٹریملی unusual، کیونکہ یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے، ایکسٹریملی انتہائی، unusual غیر معمولی بات ہے، فار سنس سورج کے لیے، بہت سارے سورج، اب یہاں سنس جو ہے پلورل میں دیا گیا ہے، اٹ مینس کہ اس خلا میں جتنے بھی ستارے موجود ہیں وہ یقیناً ان ستاروں کا، جس طرح سے ہمارے سولر سسٹم کا ایک سن موجود ہے، تو یقیناً ہزاروں آپ نے پڑھی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں جو ہیں وہ اس طرح کی کہکشائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں ایک ان کا مینلی ایک ان کا سن ہوتا ہے، ایک سورج ہوتا ہے، جس کے گرد وہ سارے پلینٹس جو ہیں وہ گھومتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ بالکل ہی غیر معمولی سی بات ہوگی کہ وہ جو سورج ہیں بہت سارے خلا میں، وہ اپنے سیاروں کو خلا میں پھینک دیں، بکھیر دیں، جیسا کہ ایز آور سن ہیز ڈن، جیسا کہ ہمارے سورج نے کیا، یعنی ہمارے سورج نے اپنے ٹکڑوں کو خلا میں بکھرنے دیا۔ تو اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اس طرح ممکن نہیں ہے کہ تمام ہی سورج جو ہیں وہ اپنے حصوں کو، اپنے سیاروں کو خلا میں بکھیر دیں۔ Probably only one star in 100,000 has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it. Probably غالباً، شاید، only one star in 100,000،
ہو سکتا ہے یا ممکن ہے یا غالباً 1,00,000 ستاروں میں سے ہیز اے پلانٹ گوئنگ راؤنڈ اٹ اونلی 1 اسٹار ان 100,000، یعنی صرف ایک ستارہ جو ہوگا 1,00,000 میں سے ہوگا ایسا کہ ہیز اے پلانٹ گوئنگ راؤنڈ اٹ، کہ وہ اس کے گرد جائے ایٹ دا رائٹ ڈسٹینس فار لائف ٹو بی پاسبل آن اٹ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید کوئی ان ستاروں میں سے 1,00,000 ستاروں میں سے کوئی ایک، کئی لاکھ ستاروں میں سے 1,00,000 ستاروں میں سے کوئی ایک ستارہ ایسا ہوگا کہ اس کے گرد اس کا سیارہ ایسے صحیح فاصلے پر حرکت کرے جہاں لائف از پاسبل، جہاں زندگی ممکن ہو، کیونکہ زندگی کے وجود کے لیے چند مخصوص حالات کا ہونا ضروری ہے، جو کہ ہم نے اس چیپٹر میں دیکھا، ڈسکس کیا کہ ان حالات کا موجود ہونا زندگی کے وجود کے لیے شرط ہے۔ تو جب جو سیارے یا جو علاقے جو ہیں وہ ان شرائط کو پورا کریں گے وہاں زندگی کا وجود ممکن ہے، لیکن اس پورے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری طرح کی زندگی جو ہے وہ کہیں اور کسی اور سیارے پر پاسبل نہیں۔ بیٹا ہمارا یہ آج پہلا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے شارٹ کویسچنز ہیں، اور جیسا ہم کلاس میں کیا کرتے ہیں تو اس کے 4 شارٹ کویسچنز آج کے لیے اور اگلے 4 شارٹ کویسچنز آپ کل تیار کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے بی پیپر جو ہے وہ سٹارٹ کر لینا ہے، اور بی پیپر میں آپ لوگ ایڈیمز، جیسے میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ آپ نے ایڈیمز تیار کرنے ہیں، 10 مارکس کے آپ کے ایڈیمز ہوتے ہیں، تو 5 ایڈیمز آپ پر ڈے کے حساب سے تیاری شروع کریں، اور اس طرح ہمارا تھوڑا تھوڑا کام جو ہے وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا، اور کل انشاءاللہ ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔